السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وإیاکم ان اتقوا اللہ وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ غنیا حمیدا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفى باللہ وکیلا. ان یشأ یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 131 132 133 134 131 132 133 134 یہ 4 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. مسلمانوں، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دیا گیا ان کو ہم نے یہ حکم دیا اور تم لوگوں کو بھی حکم دیا ہے ان اتقوا اللہ، کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. فَإِن تَكْفُرُوا وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم لوگوں نے نافرمانی کی، وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم لوگوں نے انکار کیا، مطلب تم لوگوں نے نافرمانی کی، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے، دنیا کے اندر تمام چیزیں جتنی بھی ہیں ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے. پوری دنیا، پوری کائنات اللہ پر ڈیپینڈ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. اور کس قدر بے نیاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے کس قدر بے نیاز ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم میں سے اگلے پچھلے تمام انسان اور تمام جنات مل کر کے ایک ایسے آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو دنیا میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. مطلب کیا؟ دنیا میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کی طرح سے پوری دنیا ہو جائے اور اللہ کی فرما برداری کرنے لگے. تو اللہ نے کہا کہ اتنا کرنے کے باوجود جو میری سلطنت ہے، جو میری ملکیت ہے، اس میں ایک رتی بھی اضافہ نہیں کر سکتے ہو. یعنی عبادت تمہارے لیے، اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو، اس دنیا کے اگلے پچھلے تمام جنات، تمام انسان مل کر کے ایک فاسق و فاجر آدمی کے دل کی طرح سے ہو جائے، یعنی سب کے سب برائی کرنے لگے، اللہ کی سب کے سب اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی سلطنت میں ایک رتی بھی کمی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، تم میں کا تمام جنات اور انسان جو اگلے پچھلے ہیں سب ایک جگہ ایک میدان کے اندر جمع ہو جائے، اور ایک میدان کے اندر جمع ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کے سب مانگنا شروع کر دیں، سب کے سب مانگنا شروع کر دیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے ہر ایک کو جو کچھ مانگ رہا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں دے دوں گا، اور تمام چیزیں دینے کے بعد بھی جو کچھ میری ملکیت ہے اس میں صرف اتنی ہی کمی ہوگی جیسے ایک سمندر کے اندر سوئی ڈال کر کے آدمی نکالتا ہے جو پانی آتا ہے، بس اتنی ہی میری ملکیت کے اندر کمی آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قابل تعریف ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. آپ دیکھیں گے یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ پر کہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. مسلمانوں، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دیا گیا ان کو بھی ہم نے حکم دیا ہے
اور تم کو بھی حکم دیا ہے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم لوگوں نے انکار کیا، تم لوگوں نے نافرمانی کی، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو جان لو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. اس ایک آیت کریمہ میں 2 مرتبہ فرمایا. اور اس کے بعد جو آیت نمبر 132 ہے اس میں بھی فرمایا. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور ہر کام میں اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے. 2 آیتوں میں 3 مرتبہ یہ کہنا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، یہ دراصل مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، انسانوں کو کہا جا رہا ہے. ان لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے جو اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں کہ یاد رکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کا ہے. اللہ نے جو بھی احکام اس میں نازل فرمائے ہیں، جو بھی احکام اپنے نبی کی زبانی لوگوں کو پہنچائے ہیں، ان تمام پر اگر عمل کرو گے تو اللہ اکیلا تمہارے لیے کافی ہے. اور جو لوگ بھی نافرمانی کرتے ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے. اللہ کسی کو بھی سزا دینے کے اوپر کمپلیٹ قدرت رکھتا ہے کیونکہ سب اللہ کی ملکیت میں. اسی لیے اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان یشأ یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اگر اللہ چاہے تو تم کو یہاں سے ہٹا دے. مسلمانوں، اگر اللہ چاہے تو تم کو ہٹا دے اور تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورہ محمد میں کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم مسلمانوں اپنے راہ روش کو، اپنے طریقے کو تم لوگوں نے نہیں بدلا تو تمہاری جگہ پر اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح سے اللہ کی نافرمان نہیں ہوگی. تو آیت کریمہ میں اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تم کو ہٹا دے دوسری قوم کو لے آئے، کیا مطلب؟ کہ تمہاری نافرمانی کی روش اگر نہیں بدلی اللہ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لائے گا. کیسے؟ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر ہر چیز کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں دی تھی؟ یہودیوں کے ہاتھ میں دی تھی. لیکن یہودیوں نے نافرمانی کی، اللہ کے حکم سے بغاوت کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پٹوایا. کن کے ذریعے سے؟ عیسائیوں کے ذریعے سے پٹوایا. ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ پٹوایا اور پھر ان کو پیچھے کر دیا اور عیسائی آگے آ گئے. لیکن پھر جب دونوں قوموں کے اندر نافرمانی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قوموں کو پٹوانے کے لیے مسلمانوں کو پیدا کر دیا. اور دونوں قوم کو مسلمانوں نے پیٹا، دونوں پیچھے گئے، پھر مسلمان آگے آ گئے. لیکن مسلمانوں یہ مت سمجھو کہ تمہارے لیے اگر تمہارے اندر بھی خرابی آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی دوسروں سے پٹوائے گا اور پٹوا کر کے تم کو بھی پیچھے کرے گا اور دوسری قوم کو آگے لائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی اس لیے کہ یہاں پر اللہ کا نظام قائم ہو. وہی قوم آگے رہے گی، وہی قوم سربلند رہے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو اس روئے زمین پر نافذ کرنے والی ہوگی. جو قوم اس روئے زمین پر اللہ کی فرمانی کو، اللہ کی فرما برداری کو نافذ کرنے والی نہیں ہوگی، اس قوم کو اس دنیا میں اللہ آگے نہیں کرے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس وقت کے مسلمانوں کو کہہ دیا کہ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، لوگوں اگر اللہ چاہے تو تم کو پیچھے کر دے، ویأتی بآخرین، اور تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آئے، وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے اوپر کمپلیٹ قدرت رکھتا ہے. اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان یرید ثواب الدنیا، جو آدمی دنیا کا طلبگار ہے اس کو دنیا چاہیے. بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جب اللہ سے دعا کریں گے تو خالی کہیں گے اللہ ہمارے کاروبار میں ترقی دے دے، اللہ خوب مال و دولت دے دے، اللہ خوب گھر دے دے. اور بعض لوگوں کا انٹینشن ہوتا ہے، بعض لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ خالی دنیا ملتی رہے، آخرت کے بارے میں ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا. اللہ نے کہا کہ جو آدمی دنیا کی جزا کا طلبگار ہے، دنیا کے بدلے کا طلبگار ہے، دنیا کی خیر و بھلائی کا طلبگار ہے، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس دنیا کی بھی خیر و بھلائی ہے اور آخرت کی بھی خیر و بھلائی ہے. اس لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ خالی دنیا نہیں مانگنا چاہیے، دنیا کی بھی خیر و بھلائی مانگنی چاہیے اور آخرت کی بھی خیر و بھلائی مانگنی چاہیے. جو آدمی خالی دنیا کی خیر و بھلائی مانگے گا آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملنے والا ہے. لیکن جو آدمی دنیا کی بھی خیر و بھلائی مانگے اور آخرت کی بھی خیر و بھلائی مانگے
تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عافیت دے گا اور آخرت میں بھی عافیت دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 200 201 202 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. تو بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں خوب عطا فرما دیجئے. اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملنے والا. اور پھر فرمایا اللہ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب دنیا میں بھی خیر و بھلائی دے، آخرت میں بھی خیر و بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے بچا لے. اللہ نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال کا بھرپور بدلہ اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ انسان کو اور خصوصاً مسلمانوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے. اللہ نے کہا من کان یرید ثواب الدنیا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو دنیا کا اجر و ثواب ملے، دنیا کا بدلہ ملے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا اور ہر چیز کے اوپر ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. معزز سامعین اکرام، اس سورۃ کریمہ میں آگے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی ہیں جو انشاءاللہ اپنے وقت پر اللہ کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.